ابو القاسم بغوی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیان کرنے لگے کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مہم کی جانب بھیجنا چاہتا ہوں، اور سعد فرمایا لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا أَصْبَرَكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ فَبَعَثَ عَلَيْنَا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہما فکان اول امیر المؤمنین۔ یہ 8 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جن کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ ان کے ساتھ 8 افراد تھے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ الابشمی، حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت واقد بن عبداللہ، حضرت خالد بن البکیر اور حضرت سہیل بن بیضاء۔ یہ 8 افراد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں ایک سریہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جحش کو جاتے ہوئے ایک خط تھمایا۔ یہ ایسا قافلہ ہے جسے اپنی منزل کا پتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مکہ کی جانب انہیں روانہ فرما کر کہا کہ جب 2 دن کی مسافت طے کر چکو تو وہاں جا کر تم نے اس خط کو کھولنا ہے اور اس میں جو حکم ہو اس حکم کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش ان 8 افراد کو لے کر چل پڑے۔ جب 2 دن پورے ہوئے تو خط کھولا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب تم یہ خط کھولو تو تم نخلا وادی کی طرف بڑھنا۔ یاد رہے کہ یہ نخلا وادی مکہ مکرمہ سے 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر ہے۔ اسی وادی میں حضور علیہ السلام کی جنات کے ساتھ ملاقات ہوئی اور جنات کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سورۃ الجن میں جن کا یہ تذکرہ آتا ہے کہ جنات نے جا کر اپنی قوم کو کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جس جگہ انہوں نے حضور کا قرآن سنا تھا وہ یہی وادی نخلا تھی۔ تو خط میں لکھا تھا کہ آپ نے وادی نخلا میں جا کے رکنا ہے۔ ایک قافلہ جو مکہ کا شام کی طرف گیا تھا اب شام سے مکہ والوں کا قیمتی ساز و سامان لے کر واپس لوٹ رہا ہے، تم نے ان پر گھات لگا کر بیٹھنا ہے۔ یہ صحابی چل پڑے۔ چلتے چلتے جب یہ مقام بحران پر پہنچے تو اس مقام پر 2 ساتھی قافلے سے بچھڑ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں قافلے سے بچھڑ گئے، لیکن قافلہ چلتا رہا۔ 6 ساتھی قافلے کے، ایک امیر، یہ 7 لوگ چلتے رہے حتیٰ کہ یہ نخلا وادی تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے گھات لگائی اور لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ لشکر قریب پہنچا انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا۔ اب وہ آنے والا لشکر گھبراہٹ میں انہیں خوفزدہ کرنے لگا۔ انہیں اس معاملے کے حل کی یہ ترکیب سوجی کہ حضرت عکاشہ اور حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے حلق کروا لیا، اپنا سر مونڈ لیا۔ اب جب انہیں حلق کرتے ہوئے اور سر مونڈتے ان کفار نے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ تو عمرہ کرنے آئے ہیں، مکہ کے قریب ہیں، راستے میں انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ جب وہ مطمئن ہوئے ان حضرات نے موقع پا کر ان پر حملہ کیا۔ یہ پہلا حملہ تھا جو اسلام کی جانب سے ہوا۔ اس سے پہلے ایک غزوہ میں ایک تیر چلایا گیا جو کسی کو لگا تو نہیں، لیکن اسلام کا پہلا تیر تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن جس پہلے تیر سے اگلا آدمی زخمی ہوا حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا۔ حضرت واقد نے تیر چلایا، وہ جا کر کافروں کے لشکر کے سردار کو لگا اور وہ عمر بن الحضرمی تھا۔ ان کا سردار مارا گیا۔ جو لوگ بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے۔ 2 افراد حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ، یہ دونوں قید ہوئے۔ امیر لشکر نے وہ جو غنیمت کا سامان تھا وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا اور اپنے اجتہاد سے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکالا، جسے بعد میں خمس کہا گیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا اجتہاد تھا جو صحابہ نے کیا۔